تمام ہم اس خالق کائنات اور مالک ہم نظر کے لیے اور درود حضور سرور کائنات شفیع معظم نور مجسم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ برادران اسلام، اللہ کریم کا شکر ہے کہ اس مالک نے ایک مرتبہ پھر چند گھڑیاں حالت ایمان میں اپنے سامنے حاضر ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ ہم پچھلے جمعے جو عرض کیا تھا اسی حساب سے اگلے چند ایک جمعے گفتگو کریں گے قیامت کی نشانیوں پر۔ چند ایک نشانیاں قیامت کی ہیں جو چھوٹی چھوٹی علامات ہیں، چھوٹی نشانیاں ہیں، آج ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ اور چند ایک جو ہیں جو بڑی علامات ہیں قیامت کی، کہ جیسے دجال کا ظہور ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، وہ ہم وقتاً فوقتاً درجہ بدرجہ ذکر کرتے جائیں گے۔ آج ہم چند ایک وہ علامتیں جو احادیث مبارکہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں، ان علامات کا ذکر کریں گے اور اپنے حساب سے دیکھیں گے کہ آج کے دور میں کیا وہ باتیں پوری ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی۔ وقت مقرر کوئی نہیں ہے قیامت کا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لوگ سوال کرتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اے کہنے والوں کہ نافرمانوں کو پکڑ ہوگی، ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہ پکڑ والا دن کون سا ہے؟ اگر تم سچے ہو تو ہمیں اس وعدے کے متعلق کوئی اٹل فیصلہ بتا دو۔ اللہ کریم نے فرمایا بے شک قیامت آنے والی ہے، لیکن اس سے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے تم نے نہیں ہونا ہے، مگر ہم تمہیں اس قیامت کی خبر نہیں دیں گے۔ ایک وقت جو معین کر کے ہوتا ہے، مقرر کر کے ہوتا ہے، فرمایا ہم اس وقت کو مقرر تمہارے لیے ذکر نہیں فرمائیں گے۔ کہیں اللہ کریم نے فرمایا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس بات میں، لیکن ہم نے اس قیامت کو تم سے مخفی رکھا ہے، تم سے چھپا کر رکھا ہے۔ مالک کیوں؟ فرمایا لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ اچانک قیامت آ جائے، تم میں سے جس نے جو عمل کیا ہے وہ اپنے اعمال نامے پہ نظر ڈالے۔ ایک وقت مقرر ہو تو پھر بندہ سوچے کہ ابھی تو 1000 سال رہتا ہے، پھر آخر میں آنے والا تیاری کرتا رہے کہ اب تو قیامت آ گئی ہے۔ تو فرمایا ہم نشانیاں بیان کر دیتے ہیں، مگر ہم اس کا وقت مقرر تمہارے سامنے ذکر نہیں کریں گے۔ اچانک سے قیامت آ جائے گا۔ اور کہیں اللہ کریم نے فرمایا اذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وآذنت لربها وحقت، کہیں فرمایا اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت، کہیں فرمایا اذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، کہیں فرمایا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ ساری کی ساری آیتیں ملائیں تو ترجمہ ایک ہی، فرمایا کہیں فرمایا زلزلہ آئے گا، زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر نکال دے گی، آسمان سارے کا سارا چیرا جائے گا۔ یہ جو پہاڑ تم دیکھتے ہو اتنے بڑے بڑے ہیں، فرمایا دوئی کی طرح اڑنے لگ پڑیں گے، انسان سارے کے سارے ڈھیر ہو جائیں گے۔ ہر انسان اس وقت سوچ رہا ہوگا ہائے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو فرمایا قیامت اچانک سے آ جائے گی، تمہیں ایک لمحے کی بھی خبر نہیں ہوگی۔ تو قیامت حق ہے، آنے والی ہے، نہ کوئی اسے ٹال سکا ہے نہ ٹال سکتا ہے۔ کسی انسان میں تو اتنی ہی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی موت کو ٹال سکتا۔ انسان آپ اگر اس حقیقت کو دیکھیں تو انسان کہیں نہ کہیں اللہ کی ذات کا انکار کر بیٹھتا ہے، کوئی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر بیٹھتا ہے، کوئی
کوئی قرآن کریم کو نہیں مانتا ہے لیکن بڑے سے بڑا مشرک ہو، بڑے سے بڑا کافر ہو، بڑے سے بڑا ملحد ہو، ہر کوئی موت کی حقیقت کو ماننے والا ہے۔ کسی کا انکار نہیں ہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ کوئی اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، موت کا ہر کوئی اقرار کرنے والا ہے۔ اسی طرح قیامت بھی آنے والی ہے، اس کا انکار لوگ کرتے ہیں مگر مومن کبھی قیامت کا انکار نہیں کرتا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ہم بظاہر زبان سے ان باتوں کو کہہ لیتے ہیں، بظاہر دل سے اس بات کا اقرار کر لیتے ہیں کہ ہاں قیامت آنے والی ہے، مگر تیاری ہماری کوئی نہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے اس قیامت کے۔ ابھی اچانک اگر قیامت آ جائے، ابھی اچانک اگر ہمیں موت آ جائے تو ہم نے کیا تیاری کی؟ کوئی تیاری نہیں ہے ہماری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کی کہا حضور متى أعددت لها، حضور قیامت کب قائم ہوگی؟ تو سرکار نے فرمایا متى أعددت لها، تو نے تیاری کیا کی ہے قیامت کے لیے؟ اے قیامت کا سوال کرنے والے، کیا تیری تیاری ہے قیامت کی؟ اس صحابی کا جواب تھا انی احب اللہ ورسولہ، کوئی ایسا عمل تو ذہن میں نہیں آتا ہے مگر ہاں یہ تیاری میری ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر سن، انت مع من احب، جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے گا اللہ کریم قیامت کے ساتھ، قیامت والے دن تجھے اسی کے ساتھ مقام عطا فرمائے۔ کہیں فرمایا المرء مع من احب، بندہ دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو محبت صرف یہی سچی ہے کہ آپ اللہ سے محبت کریں یا اللہ کے رسول سے محبت کریں، یہی محبت قائم آنے والی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں۔ میرے کریم محبوب علیہ السلام نے 1450 سال گزر چکے ہیں حضور کو گزرے ہوئے، ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، لیکن حضور نے اس وقت بھی اشارہ کر کے فرمایا یشیر بِأَصَابِعِهِ انا والساعۃ ہکذا، حضور نے دو انگلیوں کو ملا کر کہا اور میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ بظاہر یہ حضور کی ختم نبوت پر بھی دلیل ہے کہ پہلے انبیاء آتے رہے، عرصہ گزرنے کے بعد دین ختم ہوتا تھا تو انبیاء آیا کرتے تھے، اللہ کریم نئے نبی کو بھیج دیتا تھا، لیکن یہاں حضور اشارہ فرما رہے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ہے، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف حضور نے زندگی کے گزرتے ہوئے لمحات کو اتنی جلدی گزرنے کی طرف اشارہ کیا کہ آپ میں سے ہر بندہ اپنا اپنا حساب لگائے کہ 40-50 سال کی زندگی گزر گئی ہے، پتہ ہی نہیں چلا کب آئے ہیں اور کب جا رہے ہیں۔ 80 سال کی زندگی گزر گئی ہے اور پتہ ہی نہیں چلا ہے کہ زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ اور یہ دور تو بڑا ہی فاسٹ دور ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، دن گزر گیا ہے، ہفتہ گزر گیا ہے، مہینے گزر گئے ہیں، بے خبری میں ساری زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ چند ایک علامات جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ایک حدیث مبارکہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ جس میں 4 نشانیاں حضور نے فرمائی ہیں قیامت کی۔ حضور نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ، فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں چند ایک یہ ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا۔ بظاہر آج لوگ بڑے ترقی یافتہ ہیں، بظاہر بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن جہالت عام ہو گئی، علم اٹھا لیا گیا ہے، علم موجود نہیں ہے۔ پہلے چند ایک لوگ ہوا کرتے تھے مگر وہ ایسے پڑھے لکھے ہوا کرتے تھے کہ ان کا مقابلہ آج کے ہزاروں مل کے ایک کا نہیں کر سکتے، مگر آج ہر گھر میں علم ہونے کے باوجود، ہر گھر میں پڑھے لکھے ہونے کے باوجود وہ علم اٹھا لیا گیا ہے۔ اور اگلی بات دوسری حضور نے فرمایا دوسری نشانی وَيَسْقُطُ الْجَهْلَ، جہالت عام ہو جائے گی، جہالت ثابت ہو جائے گی۔ مسئلہ بتانے والا مسئلہ بتاتا ہے، عالم ہے، آپ کو خبر دیتا ہے کہ ایسے نہیں کرنا ہے، مگر آپ ہیں کہ آگے سے ڈٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے خود قرآن پڑھا ہے۔ بھئی آپ کتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کو کتنی خبر ہے کہ قرآن کا ظاہر کیا ہے، قرآن کا باطن کیا ہے، قرآن کا کون سا حکم کس وقت آیا ہے، کس سے متعلق آیا ہے، کس لیے آیا ہے، یہ ایک عالم ہی جانتا ہے۔ تو حضور کا ذکر بھی ہے، حضور کا فرمان بھی ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کسی بات کو جاننا چاہتے ہو
تو پھر اہل علم کے پاس آؤ اور سوال کیا جائے، اس سوال کا جواب لیا کر۔ ہر بندہ عالم بنا پھرتا ہے، ہر بندہ 4 لفظ پڑھ لیے تو سمجھتا ہے میں ہی سارا کچھ۔ تو حضور نے فرمایا وَيَسْقُطُ الْجَهْلَ، جہالت قائم ہو جائے گی۔ اسے علم نہیں کہتے، اسے جہالت کہتے ہیں کہ ایک خبر لی ہے، ایک حدیث لی ہے اور کہا ہے میرے پاس حدیث موجود ہے، نہ پتہ ہے کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، نہ پتہ ہے کہ حدیث پہلے دور کی ہے یا بعد کے دور کی ہے، نہ پتہ ہے کہ حدیث کسی ایک بندے کے لیے خاص تھی یا سب کے لیے خاص ہے۔ بس ایک حکم کو لیا اور کہا میرے پاس حدیث موجود ہے، نہ ظاہر پتہ ہے، نہ باطن پتہ ہے، نہ اصل پتہ ہے، نہ حدیث کا مطلب اور معنی مفہوم پتہ ہے، بس ایک بات کو لیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ علم نہیں ہے، اسے جہالت کہتے ہیں۔ فرمایا وَيَسْقُطُ الْجَهْلَ، دوسری نشانی قیامت کی یہ ہے کہ علم کے بجائے جہالت عام ہو جائے گی۔ تیسری نشانی حضور نے فرمایا وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ، شراب عام ہو جائے گی، لوگ شراب پینے لگیں گے۔ چوتھی نشانی حضور نے فرمایا وَيَظْهَرُ الزِّنَا، زنا عام ہو جائے گا، لوگ زنا کریں گے، سرے عام کریں گے۔ یہ نشانیاں کہیں نہ کہیں پوری ہو رہی، کہیں نہ کہیں ہو چکی ہیں۔ کوئی ایک آدھ نشانی ہم جتنی پڑھیں گے ان میں سے ایک آدھ رہتی ہو تو شاید، لیکن میرے حساب سے ساری پوری ہو گئی۔ آگے چند ایک حدیث مبارکہ اور بھی ہیں جن میں مختلف نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے چند ایک علامتیں یہ ہیں، اس حدیث میں سے چند ایک جو ہیں۔ پہلی علامت ان تغلب العقول، حضور نے فرمایا قیامت کے نزدیک لوگوں کی عقلیں کم ہو جائیں گی، عقل کم ہو جائے گی۔ پہلے دور کا کسی بندے کو اٹھائیں 50-60 سال کا، اسے ہر بات یاد رہتی تھی۔ آج کسی 10 سال کے بچے کو اٹھائیں موبائل استعمال کرنے کی وجہ سے، ہر وقت غیر ضروری اشیاء کے ساتھ رہنے کی وجہ سے عقل اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ صبح ایک کام ہوا ہے تو دن کو ہمیں یاد ہی نہیں رہتا، ہم سوچتے رہتے ہیں۔ ہر بندے کی حالت ہے، سوچتے رہتے ہیں کہ یار بھول گیا، ابھی بات یاد تھی، ابھی 1 سیکنڈ نہیں گزرا ہے تو بھول گیا۔ اب سوچنے کی بھی اس بات پہ نہیں پہنچ سکتا ہوں کہ کیا بات ذہن میں آ رہی تھی۔ 2 دن سے سوچ رہا تھا کہ فلاں بندے سے یہ بات کرنی ہے، اس سے ملا ہوں تو ملتے ساری بھول گئی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ ان تغلب العقول، حضور نے فرمایا قیامت کے نزدیک لوگوں کی عقلیں کم ہو جائیں گی۔ دوسرا فرمایا تنقص الاحلام، لوگوں میں برداشت کم ہو جائے گا۔ آج حالت یہی ہے، پہلے گزر جائیں، تھوڑا عرصہ پہلے جائیں، جو کچھ بھی کسی کے ساتھ آپ کرتے تھے لوگ برداشت کر جاتے تھے، معاف کر دیا کرتے تھے۔ یا آپس میں رہنے والے، ایک گھر میں رہنے والے، ایک پورا خاندان ایک چاردیواری میں رہتا تھا تو وہ اکٹھے اس لیے رہ لیا کرتے تھے کہ ایک دوسرے میں برداشت ہوا کرتا تھا۔ بڑا کوئی بات کہہ گیا ہے تو چھوٹا سن جایا کرتا تھا، برداشت کر جایا کرتا تھا، ایک دوسرے کی باتیں برداشت کی جاتی ہیں۔ آج گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، بیٹے اجڑ جاتے ہیں باپ کے زندہ ہوتے ہوئے، دیواریں گھر کی چاردیواری کے اندر بن جاتی ہیں۔ کس لیے؟ فتنقص الاحلام، یہ قیامت کے نزدیک ہونے کی علامت ہے کہ بندوں میں برداشت کم ہو جاتی ہے، اور ہم نے آج برداشت کی، ہم میں کم ہو گئی ہے برداشت۔ تیسری نشانی اس حدیث مبارکہ کی، فرمایا یکثر القتل، قیامت کے نزدیک قتل کی کثرت ہو جائے گی۔ ہر گلی میں، ہر چوراہے میں، ہر محلے میں روز کی نیوز آپ پڑھیں، کوئی نہ کوئی قتل ہو رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ چاند ایک پیسوں کی خاطر، کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، کوئی ظاہری بات پہ اس کے ساتھ اختلاف بھی نہیں ہے، لیکن چند پیسوں کی خاطر کسی کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، اور قیامت کے نزدیک بندوں کو قتل کرنا عام کر دیا جائے گا۔ چوتھی نشانی فرمایا وَتَرْفَعُ عَلَامَاتُ الْخَيْرِ، پہلے زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کیا کرتے ہیں، اور آپ جو بڑے بیٹھے ہیں نا، پہلے کی دور کی بات بھی نہیں ہے۔ آپ جب چھوٹے ہوا کرتے تھے، یعنی 40-50 سال پہلے چلے جائیں، 2000 سال سے پہلے چلے جائیں، 1991 چلے جائیں، 1991 آپ نے دیکھا ہوگا اس دور میں زمینوں کے ساتھ اتنا نہیں تھا۔ بندے کا کوئی ہے نا رشتہ دار، بہن بھائی، اس کے پاس زمین نہیں ہے تو دے دیا کرتے تھے کہ آپ میرے پاس زیادہ ہے یہ کیوں لے، تو اپنا گزارا چلا۔ یہاں اس کے پاس مکان بنانے کے لیے اور بھی ہے، تو وہ کیا تھا کہ بھلائی کی کوئی نہ کوئی علامت باقی تھی۔ حضور نے فرمایا قیامت نزدیک آئے گی، ترفع علامات الخیر، تو فرمایا خیر کی ساری علامتیں اٹھا دی جائیں، بھلائی باقی ہی کوئی نہ رہے گی،
رستے میں سے کوئی گزر رہا ہوتا تھا، آپ اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ یہ دور ہے نا، یہ جو دن گزر رہے ہیں گندم کاٹنے کے دن ہیں، گندم کاٹنے والا گندم کاٹ رہا ہے، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، سامنے سے ایک مسافر گزرا ہے، اسے جانتا کوئی نہیں ہے، لیکن روٹی کھائے بغیر اسے بھیجتا کوئی نہیں تھا کہ شاید روٹی کا وقت ہو گیا ہے، سفر پھر کرنا، ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس سے مذہب کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ تم مسلمان ہے یا نہیں، آگے بڑھے اس سے مسلک کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ تم کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اس سے ذات پات اور برادری کوئی نہیں پوچھتا تھا، یہ کوئی نہیں کہتا تھا کہ میں اسے جانتا ہی ہوں، ٹھیک ہے چلا جائے۔ لوگ بھلائی کرنے میں آگے بڑھا کرتے تھے۔ آج کیا ہوتا ہے، بھائی کے گھر آ جائے تو سوچنا پڑ جاتا ہے کہ میں کہاں سے کھانا پورا کروں گا، میرے اخراجات بڑھ جائیں گے، میں کہاں سے اس کے ساتھ بھلائی کروں گا۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے، فرمایا ان ترفعوا علامات الخیر، قیامت کے نزدیک بھلائی کی ساری علامتیں حضور نے فرمایا اٹھا لی جائیں گی۔ پانچویں نشانی اس حدیث مبارکہ کی، فرمایا تظہر الفتنہ، قیامت کے نزدیک فتنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں۔ یہ فتنہ ہی ہے کہ دین کے نام پہ آج لوگ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، ہر کسی کو غلط کہہ رہے ہیں، کوئی کہاں بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، کوئی کمرے میں بیٹھا ہے، کوئی بیٹھک میں بیٹھا ہے، وہ سمجھتا ہے صرف میں ٹھیک ہوں، باقی سارا جہان غلط ہے۔ تو یہ فتنے ہیں، پڑھنے والا پڑھتا کوئی نہیں ہے، سننے والا سنتا کوئی نہیں ہے۔ آپ میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم موبائل ہر بندہ استعمال کرتا ہے، دین لینا ہے تو کسی عالم کے پاس جائیں، جس مسلک سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس مسلک کے عالم سے اپنے متعلق سوال کریں۔ دین موبائل سے حاصل نہ کریں کہ کسی نے خبر پھیلا دی ہے موبائل میں کہ آپ ساری زندگی جو کام کرتے آ رہے ہیں وہ غلط ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ آپ جس کو سن کر، جس کو مان کر ساری زندگی عمل کر رہے ہیں، آپ اس کے پاس آئیں، وہ آیت اس کے سامنے رکھیں، وہ حدیث اس کے سامنے رکھیں اور اسے بتائیں بھائی صاحب قرآن یہ کہتا ہے اور آپ ہمیں اس رستے پہ لگا رہے ہیں، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ صاحب نہیں، قرآن میں دوسری آیت بھی ہے، حدیث میں دوسری حدیث بھی ہے، اور وہ زور والی حدیث ہے، وہ پاور والی حدیث ہے، ہم اس لیے اس پر عمل کرتے ہیں۔ مگر نہیں، ہم نے سنا ہے کسی کو، ہم نے شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی ایک آیت ہے، رمضان مبارک ابھی گزرا ہے تو چند لوگوں کا اختلاف جو ابھی شروع ہوا ہے اس بارے میں، قرآن کی آیت ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ روزے کو رات تک پورا کرو۔ اب رات تک لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو قرآن کا صاف ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ روزے کو رات تک پورا کرو۔ اب مغرب میں تو رات ہوتی ہی کوئی نہیں ہے، مغرب کی نماز کے بعد روزہ کھولنا ہے۔ اب چند لوگوں نے اس قرآن کو کھولا، ترجمے کو پڑھا اور مغرب کے بعد روزہ کھولنا شروع کر دیا۔ بھائی 1400 سال سے جو چلا آ رہا ہے، کیا وہ سارے غلط ہیں؟ ایک بندہ بھی کوئی نہیں تھا جو آپ سے پہلے قرآن ترجمے سے پڑھ سکا ہے، جس کو اس معنی کا مطلب اور مفہوم سمجھ نہیں آیا ہے؟ سادی سی بات، علماء کرام نے بڑے علم والے جواب بھی دیے ہیں، لیکن اس بارے میں سادہ سا جواب یہ ہے کہ آپ خود بتائیں، جب چاند نظر آتا ہے اگلے مہینے کے لیے، یعنی روزوں کا چاند ہو یا عید کا چاند ہو یا کسی مہینے کا بھی چاند ہو، نظر آتا ہے تو کیا وہ مغرب سے پہلے نظر آ جاتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ نظر آنے والا ہو تو وہ مغرب سے پہلے بھی نظر آ جایا کرتا ہے، مغرب کے وقت میں چاند نظر آ جاتا ہے۔ اب جب چاند نظر آ گیا ہے، لیٹ بھی ہوتا ہے کبھی، لیکن مغرب کے وقت میں بھی کبھی نظر آ جاتا ہے۔ اب اس وقت میں جب چاند نظر آ گیا ہے، ظاہری سی بات ہے پچھلا دن ختم ہو گیا ہے، پچھلا مہینہ ختم ہو گیا ہے، اگلی رات شروع ہو گئی ہے، تو وہ چاند ہمیں خبر دیتا ہے کہ صاحب اب رات شروع ہو گئی ہے، پچھلا مہینہ ختم ہو گیا ہے، نیا مہینہ داخل ہو گیا ہے۔ مغرب کے ساتھ بڑی حدیث مبارکہ اس بارے میں موجود ہیں کہ حضور نے حضرت بلال کو کہا، بلال لوگوں کو کہو روزہ کھول دے۔ حضرت بلال نے عرض کی، کہا حضور ابھی تو روشنی باقی ہے۔ حضور نے فرمایا ہمارا روشنی کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے، مغرب ہو گئی ہے، سورج غروب ہو گیا ہے، سورج کا تعلق دن کے ساتھ تھا، غروب ہوتا گیا ہے، شام ہو گئی ہے، رات ہو گئی ہے، اب رات ہو گئی ہے تو روزہ کھولنا ہے۔ تو آیت کا ظاہر اور ہے، باطن اور ہے۔ تو کسی کے پاس آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فتنے ہیں کہ ایک ایک بات کو لیا ہے اور اپنا معنی اور مطلب لے کر اسے چھیڑتے چلے گئے ہیں۔ کہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ
کہ دیت الامانت، امانت کو ضائع کر دیا جائے۔ صحابہ نے عرض کی کہ ہاں حضور امانت سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا فانتظر الساعۃ عداوتها اذا وصل الامر الى غیر اہلہ، فانتظر الساعۃ، فرمایا جب بندہ کسی بات کا اہل نہ ہو اور اسے وہ کام سپرد کر دیا جائے تو فرمایا سمجھو کہ قیامت آنے والی ہے۔ اکثر یہی ہے، کسی بھی عہدے پہ چلے جائیں، صرف حکومت کی بات نہیں ہے، کسی بھی عہدے پہ چلے جائیں، ممبر پہ بیٹھنے والا ممبر کا اہل نہیں ہے، ہم نے چند باتیں اس کی سنی ہیں، ہم نے اسے ممبر پہ بٹھا دیا ہے، اب وہ اہل نہیں ہے ممبر کا، ہم نے اسے ممبر پہ بٹھا دیا ہے، تو یہ قیامت کی نشانی ہوگی سے۔ ہر محلے میں، ہر شہر میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں نہ کہیں کسی عہدے پر فائز ہیں اور اصل میں وہ اس عہدے کے حقدار نہیں ہیں، وہ امانت کے حقدار نہیں ہیں، کسی اور کا حق مار کے خود بیٹھے ہیں۔ تو فرمائے سمجھ جاؤ کہ قیامت آنے والی ہے، جب بندہ کسی عہدے کا حقدار نہیں ہے، اس عہدے پہ فائز ہو گیا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ قیامت نزدیک ہے۔ یہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بین یدی الساعۃ ان تسلیم الخاصۃ، کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ چلتے چلتے صرف اور صرف خاص بندوں کو سلام کیا جائے، جن کو آپ جانتے ہیں انہی کو سلام کریں گے، اور ہم میں سے آج کل ہر بندہ یہی کر رہا ہے، میرے سمجھ عالم ہے غیر عالم ہے، ہر بندے کا رویہ یہی ہے کہ جس کے پاس سے آپ گزرے ہیں اسے جانتے ہیں تو آپ سلام کریں گے، نہیں جانتے ہیں تو آپ سلام نہیں کریں گے، ایسا نہیں، بلکہ شریعت مطہرہ کا تو حکم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا سلام کو عام کرو، جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، جو بندہ بھی مسلمان تمہارے پاس سے گزرے اسے کہو السلام علیکم، سلام کو عام کرتے جاؤ۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ سلام صرف خاص لوگوں کو کیا جائے گا۔ دوسری علامت اس حدیث مبارکہ کی فرمایا وفصل الکلام، کلام جو ہے وہ زور پکڑ جائے گا، لوگ بڑے بڑے ادیب آئیں گے، قلم کے زور سے لوگ ایک دوسرے میں اپنی بات منوا دیں گے۔ آج یہی دور ہے کہ ہر بندہ قلم کے زور پہ بات منوا رہا ہے۔ تیسری نشانی حضور نے فرمایا بظہور شہادۃ الزور، جھوٹی گواہیاں لوگ دینے لگ گئے، کام رہ گیا ہے کوئی بندہ جو سچ بولنے والا ہو، گواہی دینے کا وقت آئے مخالفت ہو ہماری کسی سے، پھر تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں میں سچا ہوں، بظاہر ہم اپنی اس کے ساتھ جو مخالفت ہے وہ دشمنی پوری کر رہے ہیں، حق بات اور دین کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، بظاہر ہم نے دین کو آگے رکھا ہے لیکن اصل میں ہم سارے جھوٹے ہو گئے ہیں۔ من حیث القوم بہت کم ہم سچی بات کرنے والے ہیں۔ فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ جھوٹی گواہی دیں گے۔ اگلی نشانی فرمایا وکتمان شہادت الحق، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ سچی گواہی چھپا لیں گے، سچا گواہ ہے تو وہ چپ کر جائے گا، اسے خوف ہوگا میرے ساتھ یہ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، سچی گواہی کو چھپا لیا جائے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل آئے، بڑی طویل حدیث مبارکہ، بہت سارے سوال کیے، ایک سوال آخری تھا، بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، عرض کی کہا حضور بتائیں تو صحیح قیامت کب آنے والی ہے؟ حضور نے فرمایا سوال کا جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے، یعنی حضور نے فرمایا جبریل تو بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ حضرت جبریل نے عرض کی کہا حضور جب کوئی نشانی بتا دے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نشانی حضور نے بتائی ہے تو خبر بھی حضور رکھتے تھے۔ حضور نے نشانی بتائی، فرمایا سنو، جس وقت لونڈی اپنے مالک کو جنم دینے لگے، غلام اپنے بادشاہ کو جنم دینے لگے، یہ غلام ہے عورت، اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ وقت کا بادشاہ بن جائے، اور بڑے بڑے لوگ چرواہے تھے جن کے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہوتی تھی، ننگے پاؤں ننگے بدن پھرا کرتے تھے، وہ بڑے بڑے محلات کے مالک بن جائے، بڑے بڑے دولتوں کے انبار لگا لے، تو حضور نے فرمایا سمجھ جاؤ کہ قیامت آنے والی ہے۔ ہم میں سے کتنے بیٹھے ہیں جنہوں نے غربت دیکھی ہے، جن کے والدین نے غربت دیکھی ہے، آج ہم کروڑوں کے مالک ہیں، بادشاہوں کے قریب جاتے ہیں، آج ہم کوٹھیوں کے مالک ہیں۔ یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ حضور نے فرمایا وہ جو وقت کے چرواہے ہوں گے، شروع دور میں انہوں نے ننگے پاؤں بکریاں چرائی ہوں گی، لیکن اسی زندگی میں وہ کروڑوں کے مالک بن جائیں گے، بڑے بڑے محلات بنا جائیں گے۔ تو فرمایا سمجھ جاؤ کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں تو قیامت کی کہیں نہ کہیں
پوری ہو چکی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی نشانی کہیں نہ کہیں پوری ہو چکی ہے۔ فرمایا جب اذا طاع الرجل امرأته وعق امه، جب مرد اپنی بیوی کی پیروی کرنے لگے، خاوند اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے، وعق امه، اور اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے، تو فرمایا سمجھ جاؤ کہ قیامت آنے والی ہے۔ یہ بھی آج پورا ہو چکا ہے۔ ہر گھر کا یہی مسئلہ ہے، ہر گھر میں یہی جھگڑا ہے، عورت کی بادشاہی ہے، عورت کی حکومت ہے، تو فرمایا سمجھ جاؤ قیامت آنے والی ہے۔ وَأَدْنَا صِدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، ہر بندہ دوستوں کو قریب کرتا جائے اور اپنے والد سے دور ہوتا جائے، دوستوں کے ساتھ ساری باتیں کر لے، اپنے باپ سے کبھی بیٹھے بھی نہیں اس کے پاس، تو فرمایا سمجھ جاؤ کہ قیامت آنے والی ہے۔ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ آخری حدیث مبارکہ، اور ہر بندہ اس بات کا اقرار کرے گا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت جب نزدیک آئے گی تو حضور نے فرمایا زمانہ اتنا قریب ہو جائے گا، اتنا قریب ہو جائے گا زمانہ کہ اس وقت سال اس طرح گزرے گا جس طرح ایک مہینہ گزرتا ہے۔ آج اس طرح ہی گزر رہا ہے، پورا سال گزر جاتا ہے، سمجھتے ہیں کہ ایک مہینہ گزرا ہے، اگلا سال آ گیا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا مہینہ اس طرح گزرے گا جس طرح کہ ایک ہفتہ گزرتا ہے۔ مہینہ گزر گیا ہے، خبر بھی ہوئی ہے، یہ قیامت کے نزدیک ہونے کی علامت ہے۔ پھر فرمایا ہفتہ اس طرح گزرے گا جس طرح ایک دن گزرا ہے۔ جمعہ آتا ہے اب پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ پھر جمعہ آ گیا ہے، اب بندہ کہتا ہے پھر کل جمعہ ہے، یعنی خبر ہی نہیں ہوئی ہے، پورا ہفتہ گزر گیا ہے۔ تو فرمایا قیامت کے نزدیک ہفتہ اس طرح گزرے گا جس طرح ایک دن گزرتا ہے۔ پھر فرمایا ایک دن اس طرح گزرے گا جس طرح ایک گھڑی گزرتی ہے، ایک سیکنڈ گزرتا ہے، اس طرح دن گزر جائے گا۔ اور فرمایا ایک گھڑی چاند لمحے اس طرح گزریں گے جس طرح کہ ایک آگ کا شعلہ ہوگا، ایک چنگاری ہوتی ہے، چنگاری بلی ہے، بجھ گئی ہے، تو فرمایا گھڑیاں اس طرح گزر جائیں گی۔ آج حالت یہی ہے کہ ہر بندہ اپنے کا حساب لگائے، زندگی اتنی فاسٹ ہے، دور اتنا تیزی سے گزر رہا ہے کہ ہم قیامت کے دہنے پہ کھڑے ہیں، قیامت کے سرے پہ کھڑے ہیں، ہم دیکھنے والے ہیں کہ قیامت ہمارے قریب ہے۔ یہ ساری نشانیاں جو ہم نے چھوٹی چھوٹی سنی ہیں حدیث مبارکہ سے، میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، کہیں نہ کہیں یہ ساری نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی، کوئی ایک آدھ باقی رہتی ہو لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی، میں سمجھتا ہوں تقریباً ساری پوری ہو گئی۔ یہ چھوٹی چھوٹی علامات ہیں، چاند ایک علامات میں بڑی علامات ہیں اور وہ ابھی باقی بھی رہتی ہیں۔ ان علامات کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعے سے شروع کریں گے۔ ابھی جن کا ظہور نہیں ہوا ہے وہ قریب ہیں، آنے والی ہیں، لیکن ان کا ظہور نہیں ہوا ہے۔ چند ایک علامات کا تذکرہ ہم اگلے جمعے سے کریں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو نہ آپ نے کبھی سنی ہیں، نہ آپ کو کسی نے سنائی ہے، اور نہ ہی آپ کی دلچسپی ہے باتوں کو سننے میں۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ دجال کب آئے گا، اس وقت دجال کہاں ہے، کوئی خبر لگاتا ہے کہ یہ دجال پیدا ہو گیا ہے تو ہم اس خبر کو وائرل کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اپنے دین کے بارے میں۔ دجال آج بھی موجود ہے اور کئی 100 سالوں سے موجود تھا۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے اس بارے میں، ہم سنیں گے، سمجھیں گے، پر وقت تشریف لائیں۔ ہم 4-5 جمعے جتنا ہو سکا اس موضوع کو چلائیں گے، قیامت کی بڑی نشانیاں یہ وہ کب آنے والی ہیں، کیا ان کی علامات ہیں۔ اللہ کریم ہمیں حق بیان کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔